بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 3، عذاب قبر اور احوال برزخ و دوزخ۔ روزوں کے سبب قبر سے مشک کی خوشبو کا آنا۔ حضرت قتادہ کے استاد حدیث حضرت عبداللہ بن غالب رحمہ اللہ شہید کر دیے گئے۔ تدفین کے بعد ان کی قبر شریف کی مٹی سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ کہا کہ اچھا معاملہ کیا گیا۔ آپ کو کہاں لے جایا گیا؟ کہا کہ جنت میں۔ پوچھا کون سے عمل کے باعث؟ فرمایا ایمان کامل، تہجد اور گرمیوں کے روزوں کے سبب۔ پھر پوچھا آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی تھی؟ تو جواب دیا کہ یہ میری تلاوت اور روزوں میں پیاز کی خوشبو ہے۔ خطبات رمضان المبارک جلد 6۔ قبر میں سوال و جواب۔ قبر میں سوال و جواب۔ قبر میں یہی عمل کام آتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں بندہ فرشتوں کے سوال کا جواب دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بندہ اگر نیک ہوتا ہے تو فرشتوں کے سوال کا جواب آسانی سے دے دیتا ہے، اور قبر اس کے لیے تا حد نگاہ کشادہ کر دی جاتی ہے۔ بندہ اگر برا ہوتا ہے تو فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے، لا ادری کنت اقول ما یقول الناس، مجھے کچھ پتہ نہیں، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے۔ چنانچہ اس سے کہا جاتا ہے، نہ تم نے معلوم کیا اور نہ تم نے قرآن پڑھا۔ پھر اس کے کانوں کے درمیان لوہے کی ہتھوڑوں سے اس قدر زور سے مارا جاتا ہے کہ اس کی ایسی چیخیں نکلتی ہیں کہ سوائے جنس و انس کے باقی تمام مخلوقات سنتی ہیں۔ بخاری باب ما جاء فی عذاب القبر۔ عذاب قبر کا حل انسانوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ چوپائے بھی ان کی آوازیں سنتے ہیں۔ الصحیح ترغیب و ترہیب۔ قبر کے اسی عذاب سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تیاری کا حکم دیا۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ قبر کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے اور اتنا روئے کہ آنسوں سے آپ کے نیچے کی مٹی بھیگ گئی۔ پھر آپ نے فرمایا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، ابن ماجہ، میرے بھائیوں اس طرح کے دنوں کے لیے تم بھی تیار رہو۔ سورہ کہف کی برکت سے قبر وسیع کر دی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جائے قیام سے لے کر بیت اللہ شریف تک کا نور عطا فرما دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس سے قبر کا نور اور قبر کی وسعت و کشادگی مراد ہو کہ اس کی قبر اتنی وسیع و کشادہ کر دی جاتی ہے جتنی دور مکہ ہے۔ آسمان سے زمین تک نور ہی نور۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو من جانب اللہ، اس شخص کو قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک کا نور عطا کر دیا جاتا ہے، جو قیامت کے اندھیروں میں اس کے کام آئے گا، اور گزشتہ جمعے سے اس جمعے تک کے سب گناہ صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر۔ دھوکے باز کو عذاب قبر ہوگا۔ عبدالحمید ابن محمود مغولی کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حاضر تھا تو کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے ہیں۔ جب ہم دار الصفا، ایک مقام کا نام ہے، پہنچے تو ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کی، پھر قبر کھودنے کا ارادہ کیا۔ جب ہم قبر کھود چکے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑے کالے ناگ نے پوری قبر کو گھیر رکھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دوسری جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی وہی سانپ موجود تھا۔ اب ہم میت کو ویسے ہی چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ اب ہم کیا کریں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ سانپ اس کا وہ بدعمل ہے جس کا وہ عادی تھا، جاؤ اس سے اسی قبر میں دفن کر دو۔ اللہ کی قسم اگر تم اس کے لیے پوری زمین کھود ڈالو گے پھر بھی وہی سانپ اس کی قبر میں پاؤ گے۔ بہرحال اسے اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ سفر سے واپسی پر لوگوں نے اس کی بیوی سے اس شخص کا عمل پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا یہ معمول تھا کہ وہ غلہ بیچتا تھا اور روزانہ
بوری میں سے گھر کا خرچ نکال کر اسی مقدار کا بس ملا دیتا تھا، گویا دھوکے سے بس کو اصل خرید کی قیمت پر فروخت کرتا تھا۔ بے کی فی شعب الایمان۔